الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ ارحم علی محبی علی ابن ابی طالب یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ یا رب الحجہ بحق الحجہ اشف صدر الحجہ بظہور الحجہ یا رب المؤمنین اشف صدور المؤمنین بظہور الحجہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم اجعلنا من انصار امام زماننا بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیں۔ جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارہویں آقا کی صحت و سلامتی اور مولا کی جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ زحمت فرمائیں آخر مرتبہ ایسی صلوات پڑھیں جیسے گھرانہ لائے کی صلوات ہے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والطيب الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعصار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وقائم آل محمد والصلاة والسلام على أهله القرشية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري وقال في مقام آخر أنا وعلي من نور
واحد صلوات۔ اکرام خلوص میں ملبوس نغمہ گنگناتے ہوئے محو طواف مصروف اللہ کی حمد کو حج بلا لاتے ہوئے الفاظ حاجیان کی حمد پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عزت معاد کی عظمت معاب بارگاہ جو قرۂ عرض پہ دم بھرنے والے غریبوں پہ احسان کر کے گوشوں کے ناز اکٹھے کر کے اپنے محلے بنواتا ہے، ایک پتھر کے گھر کے چکر کٹواتا ہے، پتھر پہ پتھر مروا کے بتاتا ہے پیاروں کی یاد منانا بدعت نہیں مجھ رب کی سنت ہے۔ پھر جسے بغض علی کی پتھری ہو جائے، یا علی یا علی آپ سلامت رہیں، پھر جسے بغض علی کی پتھری ہو جائے اسے غدیر کے پتھریلے چوک پہ بلا کر آسمان سے پتھر پھینک کے بتاتا ہے کہ بغض علی میں ہم صحبت محمد کی رعایت بھی نہیں کرتے۔ صدا سلامت رہیں آپ۔ سب سے پہلے آپ تمام موالیان حیدر قرار خدمت میں اور بالخصوص ملجا ماوا یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں صلوات پڑھ دیں مولا کی ذات پہ وعوت آمد سبت رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ شیعو فخر کیا کرو، سر اٹھا کے جیا کرو۔ تمام ادیان اسلام میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دیکھوں گا میں کتنا پڑھوں گا اور آپ نے کتنا سننا ہے۔ ادیان اسلام میں فقط شیعوں کا ہی یہ ترہ امتیاز ہے، سلامت رہیں آپ، فقط شیعوں کا ہی یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم اپنے پیشواؤں کی یوم ولادت بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی مناتے ہیں۔ باقی ادیان والے اپنے پیشواؤں کا یوم شہادت تو مناتے ہیں، یوم ولادت نہیں مناتے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیسے منائیں وہ یوم ولادت؟ اگر جب اپنے پیشواؤں کی یوم ولادت منائیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے کہ کس بت خانے میں آیا ہے اور ولدیت کیا ہے۔ یا علی کس بت خانے میں آیا ہے اور ولدیت کیا ہے؟ ہمارے پیشوا تو آتے کعبہ میں ہیں، جاتے مسجد سے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ رسول جو کہ بغیر وحی کے بولتا نہیں، وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ وہ فرما رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ ایک سائل آیا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں مولا کی بارگاہ، مولا کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں مولا آقا متا خلقتم، مولا کا آپ کب خلق ہوئے؟ مولا کو کسی جانب دیکھ کے مسکراتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں عبد خدا تو نے سوال تو کر لیا ہے لیکن میں وہ ظرف نہیں دیکھ رہا جو اس سوال کے جواب کو برداشت کر سکے۔ عرض کرتے مولا کا میں نے پوچھ ہی لیا ہے، میری بساط کے مطابق ہی مجھے جواب عطا کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بتا تیری نظر میں اس کائنات کا سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا کا میری نظر میں اس کائنات کی سب سے اول مخلوق ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا تیری نظر میں پہلی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام ہے تو سن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کب ہوئی؟ مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبدہ والزبدہ من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الآیہ والآیہ من الیقوتہ والیقوتہ من شیء من مشیت اللہ تعالی۔ امیر کائنات فرماتے ہیں آپ نے خدا سن اللہ نے آدم کو تین کو زبدہ سے، زبدہ کو موج سے، موج کو بحر سے، بحر کو ظلمہ سے، ظلمہ کو نور سے، نور کو آیت سے، آیت کو سورہ سے، سورہ کو یقوتہ سے، یقوتہ کو من شیء سے اور من شیء کو مشیت اللہ سے۔ امیر کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا فواللہ نحن مشیت اللہ تعالی، وہی اللہ کی مشیت ہم 14 ہیں۔ آپ سلامت رہیں یا علی یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، وہی اللہ کی مشیت ہم 14 ہیں۔ عرض کرتے مولا کا میرا سوال تو وہیں رہ گیا کہ آپ کب خلقت ہو؟ تو
تو مولا فرماتے پریشان نہ ہو، تو نے اس سے سوال کیا ہے جو کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد، یعنی کب خلق ہوا نور محمد؟ ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض واللوح والکرسی وآدم ونوح ابراہیم وعیسیٰ وموسیٰ، بولا ایسے گنواتے ہیں قبل 424 سنہ۔ مولا فرماتے ہیں سن اے عبد خدا، اللہ نے نور محمد کو اللہ نے آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، یوسف سے، زکریا سے، ایسے مولا گنواتے مولا فرماتے ہیں موت سے، حیات سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا۔ اور اللہ نے جب نور محمد کو خلق کیا، یہ جو حدیث اگلی پڑھنے لگا ہوں یہ ہماری کتابوں نہیں، تمام مکاتب اسلام کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، انا وعلی من نور واحد۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، انا وعلی من نور واحد، یعنی جب سے محمد تھے تب سے علی تھے۔ میں اور سمجھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب سے نور محمد تب سے نور علی۔ دیکھیں جب اللہ نے اپنا تعارف اپنے حبیب سے کرایا، قرآن کریم میں کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے اپنا تعارف کرایا کیا فرمایا، آنا وعلی من نور واحد، میں اور میرا بھائی ایک نور سے ہیں۔ دیکھیں واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے عربی میں، آحد کا معنی بھی ایک ہے، توجہات کا طالب ہوں، واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، آحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ آحد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو نہ ہو سکے، اور واحد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو ہو جائے، 2 سے 5 ہو جائے، اور 5 سے 14 ہو جائے۔ یا علی یا علی، یعنی 14 کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ صدا سلامت رہے رہا، اور انسان کی وسعت ہی کہاں ہے کہ ان کے فضائل کا احاطہ کر سکے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ انسان کی عقل کا پرندہ پرواز کرتے 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 تھک کے مر جاتا ہے، وہاں سے ان کے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد بل کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں بابا دے بلند۔ عرض کی کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ جناب بہلول ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا پیالہ لیا ہوا ہے، دریا کے پانی کو اس میں ڈال رہے ہیں۔ ایک بندہ گزرا، کہتے ہیں بہلول کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول کہتے ہیں اس دریا کے پانی کو اس پیالے میں ڈالنا چاہتا ہوں، توجہات کا طالب ہوں، اس دریا کے پانی کو اس پیالے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے بہلول ناداں ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اتنے بڑے پانی ایسے چھوٹے سے پیالے میں کیسے سما سکتا ہے؟ اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے سما سکتا ہے؟ جناب بہلول اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے عبد خدا، اے دنیا والو، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب اس چھوٹے سے پیالے میں اتنے بڑے دریا کا پانی نہیں سما سکتا تو تمہاری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں اتنا بڑا علی۔ یا علی یا علی، کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں۔ اور علی کے عشق میں جس کو بھی موت آتی ہے مزہ تو یہ ہے وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں۔ اور علی سے حشر میں خود خدا یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں خود خدا یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں تو پھر میرا بھی نہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، ہاتھ سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں، آپ صدا سلامت رہیں۔ آپ علی ولی کے فضائل کا احاطہ، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فضائل کا احاطہ کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جس آقا کی آج آمد کا دن ہے، اسی آقا کا ایک فرمان اور چھوٹی سی ایک گزارش اور آپ کی عبادت کو تمام کروں گا۔ پانچویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھتے ہیں۔
بلکہ امام حسن علیہ السلام کا فرمان عرض کرنے لگا تھا. مولا فرماتے ہیں ایک سائل آیا کہ عرض کرتے ہیں مولا کا میں بہت گناہ گار ہوں اور گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں, توجہات کا طالب ہوں, ابھی داد جتنی دینی تھی, دعائیں جتنی دینی تھی آپ نے دے لی, میرے حق میں دعا کیجئے گا. ہمارے جشنوں کا, ہماری محافل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. توجہات کا طالب ہوں. آگے عرض کرتے ہیں مولا کا گناہ گار ہوں اور گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں تجھے 5 کام میں بتاتا ہوں, وہ 5 کام کر لے پھر جو مرضی گناہ کر. 5 کام میں بتاتا ہوں, وہ 5 کام کر لے پھر جو مرضی گناہ کر. عرض کرتے ہیں مولا کا جی فرمائیے. مولا فرماتے ہیں عبد خدا اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو خدا کی کائنات سے نکل جاؤ. عرض کرتے ہیں مولا کا ممکن ہی نہیں, جہاں بھی جاؤں خدا کی کائنات ہے. مولا فرماتے ہیں دوسرا کام خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. عرض کرتے ہیں مولا کا ممکن نہیں ہے کہ میں خدا کا جو بھی کھاتا ہوں خدا کا رزق ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا تیسرا کام کر لے, وہاں گناہ کر جس سے کوئی, جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. عرض کرتے ہیں مولا کا جہاں بھی جاؤں مجھے میرا خالق تو دیکھنے والا ہے. مولا فرماتے ہیں چوتھا کام کر, کچھ نہیں کر سکتا تو جب جبرائیل آئے نا تیری روح قبض کرنے تو اسے کہنا میں روح قبض نہیں کرنے دیتا. عرض کرتے ہیں مولا کا یہ نہیں ہو سکتا. مولا فرماتے ہیں 5واں کام, جب بروز قیامت تیرے گناہوں کی وجہ سے فرشتے تجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں تو کہہ دینا کہ میں نہیں جیتا ہوں, نہیں جاتا میں جہنم. تو مولا کا یہ میرے بس کی بات نہیں. مولا فرماتے ہیں آپ دے خدا تجھے شرم نہیں آتی, جب تیرے بس میں نہیں ہے تو پھر کیوں کرتا ہے گناہ. تو دعا ہے خالق کے کائنات ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک فکر اور آپ کی عبادت کو تمام کرنے لگا ہوں, مجھ سے بعد میں بہت بہتر پڑھنے والے موجود ہیں. دیکھیں آج کل ممبروں پہ نماز اور عزاداری کا تقابل کیا جا رہا ہے. نماز اور عزاداری کا تقابل کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں آج تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور نماز کے درمیان تقابل کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ بھی بتا دوں جہاں حسین اور نماز اکٹھے ہو گئے تھے. صدا سلامت رہیں آپ, جہاں حسین اور نماز جمع ہو گئے تھے. یا علی سلامت رہیں آپ. یہ ہماری شیعہ قوم کے بچوں کو یہ واقعہ یاد ہے جب اللہ کے رسول سجدے میں گئے, امام حسین علیہ السلام آگے پشت پہ سوار ہو گئے تو اللہ کے رسول نے اس نماز کو نہیں چھوڑا. دیکھیں اس واقعے سے میں 3 نتیجے دینا چاہتا ہوں اور آپ کی عبادت کو تمام کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول سجدے میں گئے, امام حسین علیہ السلام آ کے پشت پہ سوار ہو گئے. اللہ کے رسول نے نہ سجدے کو ترک کیا نہ امام حسین علیہ السلام کو اتارا. اللہ کے رسول نے نہ سجدے کو چھوڑا نہ امام حسین علیہ السلام کو اتارا. اللہ کے رسول ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے او حسین کے عزادارو, او حسین کے چاہنے والوں, جہاں نماز ہوگی وہیں حسین ہوں گے اور جہاں حسین ہوں گے وہیں نماز ہوگی. یا علی. دوسرا نتیجہ, اللہ کے رسول اگر اتارنا چاہتے امام حسین علیہ السلام کو اتار دیتے. اللہ کے رسول نے نہ امام حسین علیہ السلام کو اتارا نہ اللہ کے رسول نے سجدے کو ترک کیا. اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلانا چاہتے تھے او حسین کے عزادارو, جہاں حسین ہوں گے وہیں نماز ہوگی, جہاں نماز ہوگی وہیں حسین ہوں گے. نماز حسین سے جدا نہیں, حسین نماز سے جدا نہیں. تیسرا نتیجہ اور آپ کی عبادت تمام. دیکھیں عام حالت میں جب بندہ سجدے میں ذکر پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے تھے او حسین کے عزادارو, جہاں حسین آئے وہاں عبادتیں چھوڑ نہیں دیا کرتے بلکہ عبادتوں کو طول دیا جاتا ہے. دیکھیں عزاداری نماز سے جدا نہیں, نماز عزاداری سے جدا نہیں. وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں, اور وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں. فکری جملہ دینے لگا ہوں تو مسائب نہیں پڑھنے لگا. اگر فقط اور فقط عزاداری مقصود ہوتی تو کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام فقط رویا کرتے, مولا خون کے آنسو بھی روتے تھے, اتنی عبادت کیا کرتے تھے, مولا کا لقب پڑ گیا سید الساجدین زین العابدین. اگر فقط اور فقط عزاداری مقصود ہوتی
تو علی کی بیٹیاں بن پناہ محلوں پہ نماز نہ پڑھتی. میرا بھائی توجہ کر، دشمن کی سازش کو سمجھ. نماز اداداری سے جدا نہیں، اداداری نماز سے جدا نہیں. وہ نمازی نمازی نہیں جو ادادار نہیں، وہ ادادار ادادار نہیں جو نمازی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. باواد بلند صلوات پڑھ دیں.